سب سے پہلے تو میں مراد آپ کی اور آپ کی ٹیم NHA کی ٹیم سیکرٹری صاحب آپ کو DG صاحب آپ کو خاص طور پہ مبارک دینا چاہتا ہوں جو آپ نے آخری بات کی. آپ نے کہا کہ پر کلومیٹر 2013 میں جو سڑک بنتی تھی نون لیگ کے ٹائم پہ اس میں اور آج میں پر کلومیٹر کتنا فرق ہے؟ 20 کروڑ 4 لین کا 4 لین کا 20 کروڑ کا فرق، اور اس کے باوجود کہ اتنی مہنگائی ہوئی اب تب سے لے کے اب تک. تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اسی ریٹ پہ سڑکیں بناتے جو آج بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ بچتا اور سڑکیں بنانے میں. اور یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. اور یہ سڑکوں کے اوپر جتنا پیسہ چوری ہوا ہے اس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو بھی لگایا کہ پوری اس کی تفتیش کی جائے اور ہم پوری طرح یہ اینالائز کریں گے. تو یہ تو بڑے سیدھی چیزیں ہیں نا، یہ تو ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ یہ سڑک کتنے پیسے پہ بنی، کانٹریکٹ ملا اور یہ سڑک اتنے پیسے پہ بنی. اس میں تو کوئی آپ کو ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو سارا تو ویب سائٹ پہ ہے. تو یہ جو آپ نے مجھے چیزیں بتائی ہیں کہ اتنا زیادہ فرق باوجود اس کے کہ 2013 میں قیمتیں کیا تھیں اور آج 2021 میں کیا ہیں، اس کے باوجود اگر سڑک آج اب سستی بنا رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا اس ملک کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. اور یہ اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے جب آپ نے مجھے چیزیں بتائیں تو میں نے FIO کو یہ پورا مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب تفتیش کریں، قوم کے سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے کہ یہ کس نے اتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے. اب دوسری چیز دیکھیں، میں یہ جو ابھی آج آپ نے یہ جو کریکٹ کی ہوئی ہے سڑک اور 80 کلومیٹر کی، دیکھیں یہ بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جب میں اسکول میں تھا تو ہم گئے پہلی دفعہ ہنزا. تو جب آپ ہنزا گئے ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا، تو وہ حالات وہاں ایسے تھے کہ وہ اتنے جو ہنزا یا جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے بیچ میں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی اتنے کم دنیا وہاں جاتی تھی، لوگ اتنے کم جاتے تھے کہ جب کوئی باہر سے لوگ جس طرح ہم گئے تو وہ گاؤں سارا باہر کھڑا ہوتا تھا پھل لے کے، کیونکہ اتنا کم لوگ وہ ملتے تھے باہر سے، تو ہمیں پھل لے کے ریسیو کرتے تھے. ہنزا میں بھی ہم گئے تو لوگ باہر آئے ہوئے اور انہوں نے پھل دیے ہمیں اور قربانیاں وہاں کی بڑی اچھی. اور آج یہ حال ہے کہ اتنی زیادہ وہاں ٹورزم ہے کہ وہاں ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں ملتی. لوگ گھروں میں آپ کمرے بنا رہے ہیں لوگ ٹورسٹ کے لیے. تو بالکل تبدیل ہو گیا. بلوچستان کا بھی وہ ہنزا اور گلگت یہ بھی بڑے ریموٹ تھے، ان کی بھی وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہاں جایا جاتا تھا. تو وہاں بھی وہ بالکل علاقے پیچھے رہ گئے تھے. اور بالکل بلوچستان میں بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جب تک وہاں سڑکیں نہیں بنیں گی بلوچستان میں ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئٹہ میں ساری ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اس کا مطلب سارا بلوچستان جو 40% پاکستان کی زمین کا حصہ ہے وہ تو کبھی آگے آ ہی نہیں سکتا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپ آج تک نہیں ہوا کیونکہ جو حکومت سوچتی ہے اپنے 5 سال کے الیکشن کا وہ کبھی بھی بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کرے گی، کیونکہ اسی پیسے پہ وہ کتنا اور سینٹرل پنجاب میں اتنی جگہیں ہیں اتنی زیادہ آبادی ہے، اب ادھر وہ پیسہ خرچ کر دیں تو وہ زیادہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے الیکشن جیتنے کے لیے وہ بہتر ہے. اس لیے بلوچستان پیچھے چلا گیا. اور جب تک بلوچستان کو ایک اوور آل پاکستان کا نہ حصہ دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے سارے پاکستان کے حصوں کو ایک ہی طرح اٹھانا ہے اوپر. اور وہ ہم تب اٹھائیں گے جب ڈیولپمنٹ ادھر ان علاقوں میں پہلے جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ جو چائنا نے یہ جو ویسٹرن روٹ سی پیک کا بنایا تھا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی
کہ جو مغربی چائنا تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا، تو وہ مغربی چائنا کو کنیکٹ کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ، سمندر کے گوادر کے ساتھ، تاکہ ڈیولپمنٹ وہاں بھی جائے. تو ہمارا بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو ہم نے 70 سال میں علاقے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. اور اس سے صرف وہ علاقے کا فائدہ نہیں ہوگا، سارے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور وہ تب سوچ آئے گی جب پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. چائنا اگر آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گیا ملک، تو اس کی بہت بڑی وجہ چائنا کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ہم جب چائنا میں گئے تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا کیا پلان بنایا ہوا ہے، اگلے 20 سال کا ان کا کیا پلان ہے. ملک تو تب آگے بڑھتا ہے. آپ اگر الیکشن کا ہی سوچ رہے ہیں، وہ تو ملک کبھی آگے بڑھے گا ہی نہیں. تو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ فیڈرل گورنمنٹس کا سارا، جب الیکشن جیتنے کے اوپر زور آ جائے تو پھر بلوچستان پیچھے رہ جائے گا. اور مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے آپ کی پریزنس میں جام صاحب، اس میں بلوچستان کے پولیٹیشنز کا بھی بہت بڑا قصور ہے. وہ بھی اپنی ذات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جی میرا حلقہ ڈیولپ کر دیں، میرے حلقے میں پیسے آ جائیں تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں. وہ پھر بلوچستان کا نہیں سوچتے. اگر بلوچستان کے بھی جو آپ کی اسمبلیز وہ بھی سوچتی سارے بلوچستان کا بجائے اپنے حلقے کا، تو بلوچستان میں پھر بھی بہتر حالات ہوتے. میں نے جو جام صاحب آپ کی پریزنس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے، میری گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ ملک ایک ملک مضبوط نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ نہ ہو، جب تک ڈیولپمنٹ وہ نہ ہو جو سارے ملک کو اوپر لے کے آئے. اور ہماری پوری کوشش ہے، میری گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں. سندھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم نے جب اپنا احساس پروگرام کیا تو احساس پروگرام کے اندر جو ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیا، وہ پہلے ہم نے ملک میں غربت کی سطح دیکھی کہ غربت کدھر کدھر ہے. تو سندھ کی آبادی 22% ہے. جو سندھ کو ہم نے پیسہ دیا اپنی احساس پروگرام سے، وہ 34% تھا. تو وہ اس لیے دیا کیونکہ وہاں غربت زیادہ ہے اندرون سندھ میں. تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہماری گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پاکستان میں غربت کدھر ہے. اور اسی لیے میری جو پوری توجہ ہے بلوچستان پہ وہ اس لیے ہے کہ اتنے بڑے فاصلے ہیں وہاں، اور جب تک وہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ کہ اگر ہم اچھا جی وہ ایک علاقہ پیچھے رہ گیا، آوران پیچھے رہ گیا، تو چلو ادھر پیسہ دے دو، اس پیسے دینے سے تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے سینٹر سے، ڈیولپمنٹ سینٹر سے، ڈیولپڈ سینٹر سے. تو اس لیے بلوچستان میں سڑکیں سارے پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بلوچستان کو کنیکٹ کرنا سارے پاکستان سے وہ اس لیے ضروری ہے، وہ بلوچستان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر پاکستان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو فائدہ پہنچائے گا. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارے جب 5 سال کمپلیٹ ہوں تو جو ہم پھر اپنا سکور کارڈ دکھائیں، تو میری صرف کوشش یہ ہوگی کہ اس سکور کارڈ میں یہ نظر آئے کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے بلوچستان کے 5 سال میں وہ ڈیولپمنٹ کی جو بلوچستان کی ساری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی انشاءاللہ. میں پھر سے آخر میں مراد سعید آپ کو اور آپ کی NHA ٹیم کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ سڑکیں بناتے، سڑکیں بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. سڑک بنانا کیا مشکل کام ہے، پیسے دیں سڑک بن جائے گی. لیکن کم ریٹ پہ سڑک بنانا اور کوالٹی کی سڑک بنانا وہ کمال ہے. اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جو ہمیشہ میں کہتا رہتا تھا پاکستان میں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، میں آج پھر دہراتا ہوں. کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری کرنا. کرپشن کا مطلب اقتدار میں آ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا.
اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو غریب ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ کرپشن ہے، جو امیر ملک ہیں ادھر سب سے، بلکہ کرپشن ہے ہی نہیں. آپ یہ صرف یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں، سارے دنیا کے ملک دیکھ لیں، کون سے خوشحال ملک ہیں سب سے کم کرپشن، کون سے وسائل زیادہ سے زیادہ وسائل کے باوجود سب سے غریب ملک ہیں سب سے زیادہ کرپشن. اور یہ جو NHA نے اب یہ جو دکھایا ہے، یہ جو میرے سامنے جو آپ چیزیں لے کے آئے ہیں کہ 2013 7 سال پہلے جو سڑکیں بنا رہے تھے وہ آج سے زیادہ مہنگی ہیں. اس سے زیادہ ملک میں ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سوچ لیں 7 سال پہلے ڈالر کتنا تھا، قیمتیں کیا تھی اور آج کیا ہیں. اور آج اگر آپ 7 کروڑ پر کلومیٹر کم سڑک بنا رہے ہیں نا، 20 کروڑ 4 ہو گیا، 7 کروڑ 2 ہو گیا، یعنی 10 کروڑ ہو گیا. آج اگر آپ 20 کروڑ کم کی سڑک بنا رہے ہیں 4 لین کی 2013 سے، تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے. 20 کروڑ 1 کلومیٹر کے اوپر سوچ لیں مہنگائی کے باوجود. تو میں اس لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم پوری طرح اٹھائیں گے، قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ پھر سے میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ تو ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا تب سڑک کتنی بنی آج کتنی بنی، اس میں تو سب سامنے ہے. اس کو میں انشاءاللہ ہم پورا تفتیش کریں گے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرپشن سے قوم کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. وہی سوچ لیں کہ اگر وہ جو پر کلومیٹر یہ نہ پیسے بناتے تو سوچ لیں کہ ہم آپ بلوچستان میں اور کتنی سڑکیں بنا سکتے تھے. آج بلوچستان کتنا بہتر ہو سکتا تھا، کتنا کنیکٹ ہو سکتا تھا. علاقے جو ریموٹ ہیں وہ اٹھ سکتے تھے. جیسی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے علاقے خوشحال ہو جاتے ہیں. تو سوچ لیں کہ ملک کو اس سے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے اور تھوڑے سے لوگوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے. شکریہ.